السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ آج اسلام آباد میں صدر مملکت کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں علاقائی سلامتی کے موجودہ حالات کے تناظر میں ملک کی معیشت اور توانائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ابھرتے ہوئے مسائل کے پیش نظر قومی اتفاق رائے برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مثالی قیادت کو سراہا ہے اور اپنے ملک کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں میں مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے پیغامات کے تبادلے سے ہو رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں کشیدگی میں فوری کمی کے لیے متعلقہ علاقائی فریقوں کے ساتھ اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے عمان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں دو طرفہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا رہنما ریاست اور قومی مفادات سے بالاتر نہیں ہے۔ عازمین حج کو پاک حج ایپ پر دستیاب طبی سوالنامہ کل تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے متعدد چھاپے اور تلاشی کے آپریشن شروع کر کے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ چین نے مشرق وسطی کے تنازع کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ حقیقی طور پر بامقصد اور مخلصانہ امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے حالات پیدا کریں۔ اور پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان لاہور میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے ایاز اسلم۔ صدر آصف علی زرداری نے آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کی، جس میں تیل کی فراہمی میں رکاوٹوں، پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور علاقائی سلامتی کے موجودہ حالات کے پس منظر میں معیشت اور توانائی کی ابھرتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اجلاس میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر توانائی و پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ اور سیکرٹری خزانہ نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان کی معیشت پر تیل اور گیس کے عالمی رصد اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کا جائزہ لیا گیا، خصوصاً مہنگائی کے دباؤ سے نمٹنے اور توانائی کے تحفظ یقینی بنانے پر غور کیا گیا۔ خزانہ اور پیٹرولیم کے وزراء نے شرکاء کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام، مختلف شعبوں پر ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات اور اخراجات کا دباؤ کم کرنے کی خاطر کفایت شعاری کے اقدامات کے ذریعے مالیاتی نظم و ضبط کے نفاذ کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں موجود علاقائی صورتحال کے پاکستان کے سلامتی، اقتصادی صورتحال اور غذائی تحفظ پر اثرات سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایک مربوط قومی رد عمل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ پالیسی فیصلوں میں عوامی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے استحکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ شرکاء نے ابھرتے ہوئے علاقائی مسائل کے پیش نظر قومی اتفاق رائے یقینی بنانے اور ادارہ جاتی تعاون مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اس مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقتصادی انتظام، توانائی کی منصوبہ بندی، تحفظ خوراک یقینی بنانے اور وسیع تر سیکیورٹی تحفظات دور کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ اجلاس میں ایندھن کا استعمال کم کرنے، پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کی حوصلہ افزائی اور مشترکہ سواری کے نظام کو فروغ دینے کے لیے عوامی آگاہی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے ملیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی قیادت کی حمایت اور مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت کے مضبوط پیغام پر ملائیشیا کے وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی شاندار قیادت کو سراہتے ہوئے ملائیشیا کے وزیر اعظم نے انہیں مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی گفتگو سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے ملائیشیا کی مکمل حمایت کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعلقات اور مسلم دنیا میں قابل اعتماد آواز کے طور پر کھڑے ہونے سے اسے بامقصد مذاکرات کے حالات پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔
शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए पैगामात से हो रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने 15 निकात पेश किए हैं जिन पर ईरान फिलहाल गौर कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की और मिस्र समेत दीगर बिरादर ममालिक भी इस इकदाम की हिमायत कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से ज़राए अबलाग में कुछ गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जबकि अमन मुज़ाकरात का मकसद मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ा ख़त्म करना है। उन्होंने इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और खित्ते और दीगर ममालिक का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने अपने उर्दन के हम मनसब इमन सफ़ादी से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया और कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के मफाद में तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का भी इयादा किया। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। इसहाक डार ने अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। फ़रीक़ैन ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेने के हवाले से एक इजलास की सदारत की। इजलास को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, जिससे आइंदा माह और उसके बाद की तलब को पूरा किया जा सकता है। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेने के अलावा मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम रसद की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुताल्लिका वज़ारतों और तमाम मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि वो करीबी रवाबित बरकरार रखे और आइंदा हफ्तों में मुनासिब रसद यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी के लिए खुलूस नीयत और वाज़े मकासद के तहत रवाबित कायम करने के लिए उसूली और फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। ये बात वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्रावी ने आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कही। तर्जुमान ने कहा कि हम मुतल्लिका इलाकाई फ़रीक़ों और दीगर ममालिक के साथ फ़ाल और तामीरी अंदाज में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जारहियत के खात्मे और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए जामे इक़दामात का हामी है। ताहिर अंद्रावी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए हमारी सिफारती कोशिशों की क़यादत ज़ाती तौर पर कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इन कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए खित्ते और इससे बाहर अपने हम मनसबों के साथ करीबी और मुसलसल मजबूत रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कयास आराइयों से गुरेज करें और दुरुस्त बर वक्त मालूमात के लिए मुकम्मल तौर पर सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्रावी और दीगर को सुनाई गई सज़ा के हवाले से पाकिस्तान के रद्द अमल पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान के बारे में सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान सरकर्दा कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की सज़ाओं को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सियासी इंतकाम की अक्कासी करता है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के हालिया बयान पर तबसरा करते हुए दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की गैर सिफारती बयानबाजी शदीद मायूसी के एहसास को ज़ाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुताल्लिका हुक्काम को तामीरात और रहायशी शोबे में मज़ीद सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल हिकमत अमली मुरत्तब करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अपना घर हर शहरी का हक है और इस हवाले से आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिकमत अमली की तश्कील के अमल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को शामिल करने की हिदायत की है। मुल्क के रहायशी शोबे में सरमायाकारों की वसी इस्तेदाद कार का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे भरपूर इस्तेफादा करने के लिए सरमायाकारी के राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर शेरी रहमान से उनकी बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वो आज कराची में उनकी रहायशगाह पर गए, जहां उन्होंने दिली हमदर्दी का इजहार किया और मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि औलाद का खो जाना वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सदमा है।
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس پہ جگہ عنایت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ پاکستان اور عمان نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کے دوران توانائی کی شراکت داری کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور عمان کے سفیر فہد بن سلیمان بن خلف الخروسی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے خطے میں توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ علی پرویز ملک نے دو طرفہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ عمان پاکستان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے ترجیحی توانائی کارگوز کے لیے پاکستان کی درخواست پر غور کرے گا۔ عمان کے سفیر نے اس پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ ملاقات میں بتایا گیا کہ پاکستان اسٹیٹ آئل اور عمان ٹریڈنگ انٹرنیشنل کے درمیان بھی پاکستان کی توانائی کے طلب کو پورا کرنے کے لیے اضافی تیل کی رسد کے امکانات تلاش کرنے کے لیے تعمیری بات چیت ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پوری دنیا خطے میں موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی معترف ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار اور نمایاں سفارتی کوششوں سے بھارت شدید مایوسی کا شکار ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارتی میڈیا بھی مودی حکومت پر تنقید کر رہا ہے کیونکہ بھارت عالمی امور میں خارج از بحث اور تنہا ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا رہنما ریاست سے بالاتر نہیں ہے اور قومی مفادات کو ہر حال میں مقدم رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفت کی آڑ میں ملک کا تقدس پامال کرنا ناقابل برداشت ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار، اسلامی ممالک کے درمیان مذاکرات کے فروغ اور خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں شیعہ علماء کونسل آف پاکستان کی مرکزی انتظامی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ علامہ ساجد علی نقوی نے پاکستان کی متوازن اور سفارتی پالیسی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ انہوں نے اتحاد اور ہم آہنگی کے ذریعے مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کسی بھی قسم کی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے نئے زرعی منصوبے کے تحت خریف کی فصل کی پیداوار میں 25% اضافے سمیت تصویراتی اہداف مقرر کیے ہیں۔ یہ فیصلہ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے تمام صوبوں، ماہرین اور متعلقہ فریقوں کو ہدایت کی کہ وہ بالخصوص گندم، کپاس اور تیل کے بیجوں جیسے ترجیحی شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ٹھوس اور قابل عمل سفارشات پیش کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت زرعی شعبے میں اصلاحات کے لیے تمام قابل عمل تجاویز کے لیے مالی اور تکنیکی مدد سمیت مکمل سہولت فراہم کرے گی۔ اجلاس کے دوران کہا گیا کہ قومی غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے گندم کی فصل پر اولین ترجیح دی جائے۔ رانا تنویر حسین نے گندم کی پیداواری صلاحیت کا قومی منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ منصوبے کا مقصد فی ایکڑ پیداوار میں 33 سے 40% اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقصد خاص طور پر تصدیق شدہ اعلیٰ معیار کے بیجوں کے استعمال کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کپاس کے قومی بیج پروگرام کے آغاز پر بھی زور دیا۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کویت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کویت کے سفیر ناصر عبدالرحمان جاسم المطیری سے گفتگو کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری روابط بڑھانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ کویت کے سفیر نے مشکل حالات میں پاکستانی عوام کی جانب سے تعاون کو سراہا اور اظہار یکجہتی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ عازمین حج کو پاک حج ایپ پر دیا گیا طبی سوال نامہ کل تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان محمد عمر بٹ نے کہا ہے کہ اس سال حج کے لیے منتخب کیے گئے 1,19,000 عازمین حج کے لیے ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین حج سے کہا گیا ہے کہ موبائل ایپ پاک حج 2026 پر رابطے میں رہیں اور کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے اپنے طبی سوال نامے کل تک مکمل کر لیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے بھارتی فوج کے ساتھ مل کر سری نگر، شوپیاں اور گاندربل اضلاع کے مختلف علاقوں میں گھر گھر چھاپے مارے۔ اس دوران مقبوضہ آبادی میں حراستی اور جعلی مقابلوں میں ہلاکتوں کے حوالے سے پریشان کن اعداد و شمار سامنے آئے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سال 2021 اور 25 کے درمیان ایسی 249 اموات ہوئیں جن سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے کے لیے سفاکانہ ریاستی اقدامات کے رجحان کی عکاسی ہوتی ہے۔ KMS کے مطابق خواتین سمیت 5000 سے زائد کشمیری جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے تقریباً 3200 کشمیریوں کو ظالمانہ قوانین کے تحت آزادی کی حمایت کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنما آسیہ اندرابی کی جیل سے رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے رہنما سید فیض نقشبندی نے ایک مراسلے میں اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھیوں کی سزا کے خلاف مداخلت کرے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ تقریباً 1 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ایران کو چاہیے کہ وہ معاملات سنجیدگی سے حل کر لے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تنازع کے باعث دنیا بھر میں ایندھن کی کمی سے معاشی اور انسانی بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور مختلف کمپنیاں اور ممالک اس کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے سرگرداں ہیں۔ گروپ 7 اور اتحادیوں کا اجلاس کل پیرس میں شروع ہوگا، جس میں مشرق وسطی میں جنگوں کے تناظر میں غیر یقینی اقتصادی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ 2 روزہ اجلاس میں گروپ 7 سے برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے نمائندے شرکت کریں گے۔ بات چیت میں آبنائے ہرمز پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جسے ایران نے بند کر دیا ہے، جس کے باعث تیل کی عالمی رسد کا 5واں حصہ متاثر ہوا ہے۔ برازیل، بھارت، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کے وزراء بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین نے مشرق وسطی کے تنازع کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ حقیقی طور پر بامقصد اور مخلصانہ امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے حالات پیدا کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جان نے معمول کی بریفنگ میں بتایا کہ ہماری سب سے اہم ترجیح امن مذاکرات کو فعال کرنا اور امن کے مواقع سے فائدہ اٹھانا اور جنگ کے خاتمے کو فروغ دینا ہے۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز نے حیدرآباد کنگز مین کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں 119 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ دریں اثنا سخت حکومتی کفایت شاری کے اقدامات کے تحت پاکستان سپر لیگ گھر سے دیکھیں گی پالیسی کے تحت تماشائیوں کے بغیر کھیلی جا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام میچوں کو کراچی اور لاہور تک محدود کر دیا ہے۔ دونوں شہروں میں 22 میچ ہوں گے۔ حکومتی کفایت شاری کے اقدامات کے پیش نظر اس فیصلے کی تصدیق PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے فرنچائزز مالکان اور وزیراعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد کی۔ ایونٹ کا اگلا میچ کل لاہور میں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ قومی خواتین کا T20 ٹورنامنٹ 2026 کل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ ایونٹ میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی، جن میں چیلنجرز، کانکررز، انوینسیبلز، سٹارز اور سٹرائکرز شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ ڈبل لیگ فارمیٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ ہر ٹیم کم از کم 8 میچ کھیلے گی۔ آئندہ ماہ کی 12 تاریخ کو غنی گلاس کرکٹ گراؤنڈ میں 2 ٹاپ ٹیمیں فائنل کھیلیں گی۔ صبح کے میچز دن 10 بجے شروع ہوں گے اور دوپہر کے میچز 2 بجے کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کے نور زمان شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ میں ہونے والی آسیا چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ گولڈ لیول کا ایونٹ، جس میں سر فہرست بین الاقوامی کھلاڑی شامل ہیں، اس ماہ کی 24 تاریخ کو ختم ہوگا۔ پاکستانی کھلاڑی نے صرف 32 منٹ میں 11-17، 11-5 اور 11-7 کے سکور کے ساتھ 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ اب کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ پیرو کے عالمی نمبر 3 سے ہوگا۔ فیفا عالمی فٹ بال کپ 11 جون سے شروع ہوگا۔ ورلڈ کپ ٹرافی اپنے عالمی ٹور کے حصے کے طور پر لاس اینجلس پہنچ گئی ہے۔ ممتاز اطالوی فٹ بال کھلاڑی نے لاس اینجلس میں ٹرافی رونمائی تقریب میں شرکت کی اور مداحوں سے بات چیت کی۔ ٹرافی کا ٹور مقصد ایونٹ کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں فٹ بال کے شائقین میں جوش و خروش پیدا کرنا ہے۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو مشترکہ طور پر کریں گے۔ افتتاحی میچ میزبان میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان میکسیکو سٹی میں کھیلا جائے گا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 5,405 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,52,907 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 521 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 612 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 96 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 71 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 356 میں کمی، جبکہ 57 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 48 روپے کا اضافہ، جبکہ سروسز انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 75 روپے 16 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 10 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 60 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 373 روپے 6 پیسے اور قیمت فروخت 373 روپے 72 پیسے، یورو 322 روپے 92 پیسے قیمت خرید اور 323 روپے 50 پیسے قیمت فروخت، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 40 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 53 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 1 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 15 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 75 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 75 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,01,459 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,65,476 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 41,209 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,24,267 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ موسیقار ماسٹر عنایت حسین اور ڈرامہ نگار حسینہ معین کی برسی آج منائی گئی۔ ماسٹر عنایت حسین 1916 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے 4 دہائیوں کے طویل فلمی کیریئر کے دوران 65 فلموں کے لیے ناقابل فراموش گیت ترتیب دیے۔ ماسٹر عنایت حسین آج ہی کے دن 1993 میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ حسینہ معین 20 نومبر 1941 کو برطانوی ہند کے شہر کانپور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسٹیج، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے کئی ڈرامے لکھے۔ حسینہ معین کو پرفارمنگ آرٹس کے شعبے میں خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ آج ہی کے دن 2021 میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ پاکستان میں جاپان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام آج پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں جاپان میں آرٹ کے عنوان سے نمائش شروع ہوئی۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر آکامتسو سوئیشی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں ابھرتے ہوئے پاکستانی فنکاروں کے تخلیق کردہ تقریباً 40 فن پارے رکھے گئے ہیں۔ ان فن پاروں میں جاپانی سماجی اور ثقافتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ فنکاروں نے برش پینٹنگ، رنگین پینسل اور ووڈ بلاک پرنٹنگ سمیت متعدد تکنیکوں کا استعمال کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ یہ نمائش دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی روابط کی عکاس ہے۔ تقریب میں جاپانی سفیر نے PJC اسلام آباد کے صدر جمال شاہ کو سال 2026 کے لیے سفیروں کی تعریفی اسناد بھی پیش کی۔ یہ نمائش نیشنل آرٹ گیلری PNCA میں چند روز جاری رہے گی۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سادہ درمیانی زندگی کی حرکات و سکنات اور نیند سمیت طرز عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فرد کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ امریکہ کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے مسلسل ویڈیو مانیٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے افریقی فیروزی کیلیفش کی ان کی پوری عمر نگرانی کی اور یکساں جینیات اور ماحول کے باوجود مچھلیوں کی عمر میں نمایاں فرق پایا گیا۔ محققین کے مطابق جو مچھلیاں فعال رہتی ہیں اور رات کے وقت سوتی ہیں وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہیں، جبکہ جو پہلے سست یا دن میں زیادہ سوتی ہیں ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ بڑھاپا بتدریج نہیں بلکہ مراحل کے درمیان اچانک تبدیلیوں میں ہوتا ہے۔ اور جرمنی کے سینٹر فار انفیکشن ریسرچ کی ایک نئی تحقیق نے طویل کووڈ کے ایک ممکنہ حیاتیاتی محرک کا انکشاف کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انفیکشن کے بعد مہینوں یا برسوں تک علامات
کیوں برقرار رہ سکتی ہیں؟ مدافعتی خلیوں کی تجزیہ کرنے والے محققین نے خون کے سفید خلیوں میں ایک منفرد مالیکولر حالت پائی۔ LCMO نامی یہ حالت خصوصاً ان مریضوں میں عام تھی جن کو ابتدائی طور پر معمولی سے درمیانے درجے کا کووڈ-19 تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ دریافت طویل کووڈ کے بنیادی نظام کو سمجھنے میں ایک اہم اشارہ فراہم کرتی ہے اور مستقبل کی تحقیق کو ہدف بناتے ہوئے علاج اور ذاتی نگہداشت میں رہنمائی کر سکتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت وسطی پنجاب جس میں جنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سرگودا، منڈی بہودین، گجرانوالہ گجرات اور ملتان، لیا بکھر میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور شمال مغربی بلوچستان جس میں موسیٰ خیل، ذوب، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، لورالائی اور زیریں خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور جنوبی وزیرستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹوار میں بعض مقامات تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بھی بارش متوقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی میں 37 جبکہ شہید بے نظیر آباد میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 27، مری میں 14، لاہور میں 30، کراچی میں 33، پشاور میں 26، کوئٹہ میں 18، مظفر آباد میں 22، گلگت میں 23، کردو میں 17، سری نگر میں 21، جموں میں 29، لیہ میں 11، پلوامہ میں 20، اننت ناگ میں 20 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا، تاہم شمالی بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں چراڑ میں 33 ملی میٹر، جبکہ پارا چنار میں 25، مارم جبہ میں 11، پشاور میں 8، لوور دیر میں 6، کاکول میں 5، تخت بائی بالاکوٹ، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں 4، جبکہ پنجاب چکوال میں 16، جورا آباد میں 14، لیا میں 8، اسلام آباد ایئرپورٹ میں 7، جبکہ سٹی میں 2، شیخوپورہ میں 7، اٹک حافظ آباد میں 6، کوئٹہ میں 5، نورپور تھل میں 4، اسی طرح سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ بکھر میں 3، مری جھنگ میں 2، اوکاڑہ میں 1، جبکہ بلوچستان اوڑماڑہ میں 19، بارخان میں 17، زوب میں 8، گوادر میں 3، کشمیر کوٹلی میں 6، مظفر آباد میں 5، گڑھی ڈپٹہ میں 5 اور رابلہ کوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب آخر میں خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ آج اسلام آباد میں صدر مملکت کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں علاقائی سلامتی کی موجودہ حالات کے تناظر میں ملکی معیشت اور توانائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ابھرتے ہوئے مسائل کے پیش نظر قومی اتفاق رائے برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مثالی قیادت کو سراہا ہے اور اپنے ملک کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں میں مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے پیغامات کے تبادلے سے ہو رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں کشیدگی میں فوری کمی کے لیے متعلقہ علاقائی فریقوں کے ساتھ اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے عمان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں دو طرفہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا رہنما ریاست اور قومی مفادات سے بالاتر نہیں ہے۔ عازمین حج کو پاک حج ایپ پر دستیاب طبی سوالنامہ کل تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے متعدد چھاپے اور تلاشی کے آپریشن شروع کر کے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ چین نے مشرق وسطیٰ کے تنازع کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ حقیقی طور پر بامقصد اور مخلصانہ امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے حالات پیدا کریں۔ اور پاکستان سپر لیگ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان لاہور میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک محمد جواد اصغر، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں.